السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو ویڈیو ہے ڈی آر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے ایک ہندو لڑکی سوال کر رہی ہے کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، ہندو کیوں نہیں جائیں گے؟ تو ایسے ہم ناظرین یہ بھی دیکھتے چلیں کہ جیسا کہ یہ ہندوؤں کی ایک ایکٹر ہے، پتہ نہیں نام ان کا کیا ہے، وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہے، اور لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں ذاکر نائک سے کہ کیا یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو ناظرین، قبل اس سے کہ ہم آگے چلیں، پہلے ہم قرآن کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں کہ قرآن پاک نے کیا کہا ہے اس بارے میں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکنا ہی چکنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت والے دن کون کامیاب ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بندہ وہ قیامت والے دن کامیاب ہوگا جو جہنم کی آگ سے بچ کے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو چلیے ناظرین، ہم اسی حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنتے ہیں، اور جو ہندو لڑکی نے سوال کیا وہ بھی سنتے ہیں، اور ساتھ آپ کو اس کی جو ایکٹر دنیا سے گئی ہے ان کی، اس کے بھی ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو۔ تو چلیں ناظرین، ہم وہ مل کے سب ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے آگے ہم بھی بات کریں گے۔ چلیں ناظرین، وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. مجھے سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے ون آف مائی مسلم فرینڈ سے کہ آفٹر دیٹ سارے مسلمز جو ہے وہ ہیون میں جاتے ہیں اینڈ whoever is non Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point کہ ہر ایک کے آفٹر دیٹ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پر ہوتا ہے۔ تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ وائی آل مسلم ول گو ٹو ہیون اینڈ نان مسلم ول گو ٹو ہیل اف ایٹ آل وی ڈو گڈ ڈیڈس، لائک اف نان مسلم آلسو ڈز گڈ ڈیڈس وائی دے ول گو ٹو ہیل؟ بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے۔ مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صحیح مسلم۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں۔ لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن، جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ جب میں میرا 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا، میں سینٹ پیٹرز اسکول سے فارغ ہوں، جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں، میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے: انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، جیوگرافی، ہسٹری، ہندی، 6 سبجیکٹس کمپلسری۔ 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے۔ یہ لکھا ہے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، اور یہ 4 چیزیں ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر۔
जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं एंड पासिंग मार्क्स इज 40%, पास होने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूँगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊँगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूँगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले, बाकी 5 सब्जेक्ट हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीज़ें ज़रूरी है। ईमान, अमल सालिहात, नेक अमाल जो आप कह रहे हैं, वतवासो बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासो बिल सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासो बिल हक, दावत नहीं देता है लोग को, हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सबर की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सालिहात, वतवासो बिल हक, वतवासो बिल सब्र, चारों चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत हैं? यस, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी तो माशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़ा कमाल का जवाब दिया है। तो नाज़रीन, पहले हम ये भी बात करते चले, हिंदुओं के अंदर भी एक ये चीज़ भी पाई जाती है, वो अपनी मुर्दे को, जो बंदा दुनिया से जाता है, औरत है या मर्द है, दुनिया से जाता है, उनको वो आग लगा देते हैं, जला देते हैं। आया कि उनका ये ज़हन है कि ये अल्लाह इनको दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकेगा, या उनका ये ज़हन है कि दोबारा अल्लाह इनको खड़ा नहीं कर सकेगा। हालांकि अगर ये ज़हन है तो सरासर वो खुली गमराही में, ये सब गलत है हिंदू। तो वो रब्बुल आलमीन जिसने पानी की बूंद से बना लिया, मट्टी से बना लिया, जैसा कि हम कुरान की आयत की तरह देखते हैं, सूरह यासीन की आखिरी आयतें पढ़ेंगे तो एक आने वाला आया, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, उसने एक वसीदा सी हड्डी पकड़ी हुई है, सूखी सी हड्डी पकड़ी हुई है। आकर कहते हैं, अल्लाह के नबी जी, आप कहते हैं कि बंदे ने कब्र के अंदर चले जाना है, मट्टी के साथ मट्टी हो जाना है, खाक के साथ खाक हो जाना है, भला ये वसीदा जी हड्डी है, ये जो हड्डी है, इससे कैसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा? तो कुरान की आयत फरमाया, वज़ारा बालना मसला व नसी खल्का क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। तो अल्लाह पाक फरमाने लगे, मेरे नबी इनसे कह दे, ये जो सवाल कर रहा है कि इस हड्डी से कौन दोबारा ज़िंदा करेगा, इसे कह दें, कुल युह्यिहा अल्लज़ी अनशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। जिस रब ने आपको पहली मर्तबा मट्टी से बना लिया, पानी की बूंद से बना लिया, वो अल्लाह को हड्डी से बनाना मुश्किल काम है ही कोई नहीं। तो चलिए हम सूरह दहर की तरफ बढ़ते हैं। उसके अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। फरमाया कि मट्टी के बुत भी बन सकते हैं और प्लास्टिक के बुत भी बनते हुए आपने देखे होंगे, हत्ता के पत्थरों के बुत भी आपने देखे होंगे।
اگر پانی کی بوند سے انسان کو کھڑا کر سکتا ہے تو فرمایا وہ رب العالمین ہی کھڑا کر سکتا ہے۔ تو ان ہندوؤں کے اندر یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی مردے کو جلا دیتے ہیں۔ تو چلیے اس حوالے سے بھی ہم حدیث دیکھتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے اور یہ مشکات کے اندر بھی آپ کو حدیث مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ تشریف فرمایا اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل کا ایک ایسا بندہ دنیا سے جانے لگا، اور جانے سے پہلے وہ یہ کہنے لگا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ میری میت کو جلا دینا ہے، جب جل جائے میری کچھ راکھ کو آپ نے سمندر کے اندر بہا دینی ہے اور کچھ ہوا کے اندر آپ نے اڑا دینا ہے، وہ اس لیے کہ تاکہ اللہ مجھے دوبارہ کھڑا نہ کر سکے اپنے سامنے۔ تو اولاد نے ویسے ہی کیا۔ باپ جب ان کا دنیا سے گیا تو انہوں نے جلا دیا اور کچھ خاک جو تھی ان کی مٹی جو راکھ تھی اس کو سمندر کے اندر پھینک دیا اور کچھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے ان کو پھر نبی پاک فرماتے دوبارہ کھڑا کر لیا۔ تو اللہ پاک فرمانے لگے ایسا تو نے کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے اس لیے ایسا کیا کہ مجھے آپ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو اللہ پاک ان کو معاف تو کر دیں گے اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر لگتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے یہاں پہ یہ بھی جملہ کہتا چلو، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا، اس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ سورہ رحمان پڑھیں گے تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا، اس کے لیے 2 باغات ہیں جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا۔ تو یہ بھی ناظرین دیکھا جائے، اگر کوئی ہندو ہے اتنی دیر تک وہ جنت میں جا نہیں سکتا جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ لیتا، بلکہ تمام انبیاء پر بھی اس کا ایمان لانا ہوگا، اس کو فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہوگا، اور حتیٰ کہ تقدیر کی اچھائی برائی پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ جب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا، ان پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھتا ہوگا، اتنے تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دیکھا کہ اگر یہ چیز دیکھی جائے کہ ہندو نیک کام بھی کریں پھر بھی جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، اگر ہم ایسا دیکھیں تو حاتم طائی ایک گزرا ہے، حاتم طائی نے تو بہت سخاوت کی ہے، یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ حاتم طائی نے بہت سخاوت کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی کہ حاتم طائی کا بھی آخرت کے اندر کچھ حصہ ہے اللہ کے ہاں، کیا اس کو بھی اللہ پاک کچھ عطا کریں گے؟ کیونکہ اس نے سخاوت ہی بہت کی ہے، اس نے تو بہت خرچ کیا غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے صحابہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ نبی پاک فرماتے اگر آخری مرتبہ بھی حاتم طائی کہہ دیتا ربی اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ پاک نے اس کو معاف کر دینا تھا۔ تو ناظرین جب تک دائرہ اسلام میں یہ داخل نہیں ہوں گے اتنی دیر تک جنت میں یہ جا نہیں سکیں گے۔ تو ناظرین یہ دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔